حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نسب بتا رہا ہوں، کبھی یہ نہ بولنا کہ نسب نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی النسب تھے، اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی فاروقی النسب تھے. یہ پہلی مرتبہ سن رہے. کون تھے حاجی صاحب؟ کیا تھے؟ یہ مجدد الافسانی فاروقی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فاروقی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان فاروقیوں کو دیا ہوا ہے ہندوستان. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک عطا شاہ ولی اللہ فاروقی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی، اشرف علی تھانوی صاحب فاروقی النسب. تھانہ بھون میں کون بیٹا؟ تھانہ بھون کس کی خانقاہ تھی؟ یہ میں دلیلاً بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو مانگا اپنا وزیر؟ بھائی کو. ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے انبیاء. یہ عطائی چیز ہوتی ہے. یہی چیز، یہ فتنہ سب سے پہلے روافض اور خوارج نے اٹھایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے. ارے رشتہ داروں کو تو اس کے رب نے نوازا ہے، نبی کا بیٹا نبی بنایا ہے. یہ جب چیز آتی ہے تو سب سے پہلے صلاحیت ان کی اولاد میں دیکھی جائے گی، ان کے آباء و اجداد جب اس میں موجود ہو پہلے اس کو منتقل. جب ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی اور اس چیز کا انکار کرے گا تو تب دوسرے کے پاس جائے گی. سمجھ آئی؟ پھر موجودہ زمانے میں نسب کو تو ہٹ جاؤ، موجودہ وقت میں عرف عام کے حساب سے عالم کو مقدم مانا جاتا ہے کہ کسی مدرسے سے فارغ ہو یا وفاق المدارس کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ آپ کو ابھی کہاں سے فارغ ہے، کہاں سے اس نے آنا تھوڑی ہے. جنہوں نے آیا ان کو تو جو فارغ ہے وہ مانتے یا نہیں مانتا. تو جب وہ کہتے ہیں بھائی ہم دیکھ کر آئے کہ اس تالاب کا پانی صحیح ہے، تو یہ کہتا ہے مجھے پتا تھا نا اس میں بھی تسخیر چل جائے گی، جادو چل گیا اس میں. تو جادوگر اہل حق کو کہا گیا ہے. اب یہی تو ہوتی ہے کیونکہ ولایت جو بڑی ہے وہ مشرب پر ہوتی ہے. اب لطیفہ جامع کا فیض آ رہا ہے ہمارے سلسلے پہ، سنتے جاؤ. آپ علیہ السلام کو کیا فرمائے؟ جادوگر، ساحر. ہمیں بھی کہا گیا پاگل ہو جاؤ گے، آپ کو بھی کہا گیا. ثابت ہے. تو وہ جو فیض آ رہا ہے وہ فیض جس کو ملے گا اس کو وہی کہا جائے گا. تو یہ بھی ہمارے سلسلے کی بڑے ہونے کی دلیل ہے. میں الزام لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں. پھر دوسری چیز، آپ علیہ السلام کی ایک صفت ہے امی. کیا صفت ہے؟ یہ بھی جاری ہے، یہ بھی ادھر منتقل ہوگی. اس کا فیض انتقال اس امی فیض کا کدھر آ رہا ہے؟ وہ بھی اس سلسلے میں. الحمدللہ جو میرے شاگرد ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ اگر وہ مدرسے سے فارغ بھی نہیں، مگر اس ذکر میں اللہ نے علم رکھا ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ان کے ساتھ بٹھا دو، تم پھر بات کرو. میں خود بٹھاؤں گا اور آپ بیٹھ جاؤ، پھر آپ دونوں کو علماء کو بٹھاؤ اور پھر دونوں کی بات سنو کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو مدرسے سے فارغ نہیں. تو جو پھر مدرسوں سے فارغ ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے سلسلے میں یہ گڑبڑیشن جو تم لوگ کہتے ہو کہ جی گمراہی ہے، گمراہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جادو نام کی کوئی چیز ہم لوگوں نے نہیں سیکھی ہے. ٹھیک ہے، ان شرقیات سے، ان خرافات سے اللہ نے اس سلسلے کو بچایا ہوا ہے.
بسم اللہ میں کوئی جادو نہیں ہے. پوری فیض النور آپ کو پڑھائی, کہیں جادو نظر آیا تمہیں؟ یہی وہ نصاب ہے جس کی وجہ سے ہم اجازت دیتے ہیں, اور آج آپ نے 12,000 کی تعداد 1200 کی تعداد میں پڑھی, کہیں دیکھا اس میں کوئی جادو کی چیز ہے؟ نہیں ہے. ہم نے جادو نہیں سکھایا, نہ سیکھا ہے. ہاں البتہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کی اور تمہیں بھی بچایا ہے. لوگوں کو اس جادو سے بچا رہے ہیں, مگر جادوگر ہم نہیں ہیں. رہی دوسری بات پیسہ لینا, تو یار یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے. ہاں کوئی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ غلط ہے. اور اگر عمل میں نے اس کا تجربہ اور مشاہدہ یہ کیا ہے, جب وہ چیز عمل میں آتی ہے, دل میں اللہ ڈالتا ہے, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو لالچ کے لیے کرتا ہے کہ میرے جیب بھر جائے گی, یہ بھر جائے گی, تو پھر وہ ذلیل بھی ہوتا ہے. اس کی ذلالت میں نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھی ہے. اس لیے اخلاص کے ساتھ کرو. رضائے الہ, ابتداء میں پیسوں کی لالچ کوئی نہ رکھے, نہ پیسوں کی نیت رکھے. فی سبیل اللہ علاج کرو, پھونکتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تم پہ خود ہی دروازے کھول دے. جب تک اللہ کی طرف سے تم پہ دروازہ نہ کھل جائے, اس وقت تک تم پیسے کی تمام, یہ اللہ خود ہی کھولے گا تم پر. تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ تمہارے گھر کے خرچے کس طرح چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اسباب بنا دے گا اپنے غیب کے خزانوں سے. چوروں کو, لالچیوں پر اللہ غیب کے خزانے نہیں کھولتا. حرام خوروں پر اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے نہیں کھولتا. غیب کے خزانے کھولنے کے لیے متقی ہونا شرط ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ, یہاں رزق کے بارے میں, من حیث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. یہ سیٹوں پر, یہ بڑے لوگوں پر یہ نظر رکھنا چھوڑ دو, اللہ پہ رکھو. بعض باتیں اسراری ہوتی ہیں, میں تمہیں بتاتا نہیں ہوں, مجھے ان سیٹوں کی پرواہ نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں سیٹوں ویٹوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن جو سیٹ دین میں خرچ کرتا ہے وہ قابل احترام بھی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو نبیین اور صدیقین کی صف میں کھڑا کرے, ہم اس کی عزت نہ کریں؟ وہ اپنا مال صحیح جگہ پہ علماء, طلباء اور نیک لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے, تو کیا تم اس کو ذلیل کرو گے یا اس کی عزت کرو گے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا کہ ایماندار تاجر